أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکمیہ نکلا، بزیر برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے شب قدر یعنی کہ شب قدر کے بارے میں ہم جو ہے مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ رمضان المبارک یعنی کہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، یعنی کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک نے جو ہے ہمیں کئی نسبتیں عطا کی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہے جو نسبت ایک چیز جو ہمیں عطا کی، ایک شب عطا کی، یعنی کہ ایک شب قدر عطا کی، یعنی کہ یہ شب یعنی کہ اگر کسی کو مل جائے تو ہزار مہینے سے جو ہے ہزار مہینے سے بھی زیادہ جو ہے عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ شب ایزی نہیں لینا ہے ہمیں، یعنی کہ شب قدر جو ہے یہ ہمیں ایزی لینا ہے، ایزی نہیں لینا ہے، یعنی کہ شب قدر بہت امپورٹنٹ رات ہے، یعنی کہ رات کی جو فضیلت ہمیں عطا ملے گی تو ہمیں ایمان سیکھنا پڑے گا، اس فضیلت کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان سیکھنا ہمیں ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اس رمضان المبارک میں جو ہے ایک شب عطا کی، یعنی کہ آخری دہر میں جو ہے ایک شب عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے صحابہ سے فرمایا کہ تم جو ہے آخری اکشرے یعنی کہ آخری دہر میں جو ہے اس شب کو تلاش کرو، یعنی کہ وہ راتیں کون سی راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی کہ یہ 5 راتیں، یہ 5 راتوں میں جو ہے ہمیں شب کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے اسے حکم دیا ہے، تو ہمیں جو ہے شب قدر کی جو ہے قدر کرنا چاہیے۔ اب دیکھ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم کی اولاد، یعنی کہ ابن آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، اگر تو حوالے کر دے اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو خلاف جائے مخالف ہو تو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے اسی میں مصروف کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ مطلب چاہت ختم نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آخری میں فرماتا ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، یعنی کہ اس حدیث قدسی میں ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے؟ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، یعنی کہ ایک چاہت ہماری ہے ایک چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اگر تو حوالے کر دے اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ یعنی کہ یعنی کہ اللہ کی چاہت ہے کیا، یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے دین، اور ہماری چاہت کیا ہے؟ ہم دنیاوی چاہتیں رکھتے ہیں۔ اب اللہ کی چاہت کو ہم جو ہے اگر ہم اللہ کی چاہت پہ ثابت قدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی پوری ہوگی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو چھوڑ کر ہم ہماری چاہت پہ لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چاہت میں مصروف بھی کر دیں گے، اور وہ جو چاہت پہ ہم لگے ہوئے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو چھوڑ کے ہم ہماری چاہت پہ لگے ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس میں یہ جو ہے مصروف کر دے گا، یعنی کہ ہم ذلت محسوس کریں گے، یعنی کہ ذلت ملے گی ہمیں، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنانا ہے۔ اللہ کی چاہت کو اگر ہمیں اپنائیں گے تو ہم جو چاہیں گے وہ ہمارا پورا ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کیا؟ دین، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یعنی کہ ہمیں اس پہ ٹکنا ہے، اگر ہم اس پہ ٹکیں گے تو ہم جو ہے جو چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دے گا۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر ہم ہماری چاہت میں رہیں گے اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ اس میں مصروف کر دیں گا، اور آخری میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، یعنی کہ اللہ کی چاہت ہی پوری ہوگی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنانا ہے۔ اللہ کی چاہت کیا؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت اللہ کی مرضی کیا ہے؟ دین۔ تو ہمیں اس پہ ٹکنا ہے، اس پہ ٹکیں گے تو ہی ہمیں جو ہے ہماری چاہت کو ہم پورا کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہماری چاہت کو پورا کرے گا۔ تو ہماری چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کیا؟ دین، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، اس پہ ٹکنا ہے ہمیں۔
تو اسی طرح سے ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کی چاہت کو اپنا لیتا ہے، اس کی چاہت کیسا پوری ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو صحابہ ہے، یعنی کہ صحابہ جیسے مقدس جماعت، یعنی کہ جو ایمان والی جماعت، جو قیامت تک ایسی ایمان والی جماعت نہیں آئے گی، تو ہم اس جماعت سے دیکھیں گے جو سابق قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا عطا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کی جماعت کو جو ہے صحابہ کی جماعت کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، ایک بڑے عبادت گزار شخص تھے، بڑے عابد شخص تھے، بڑے صالح شخص تھے، بڑے تقوی والے شخص تھے، آپ بڑی عبادت کرتے تھے، آپ 1000 مہینے ایسی عبادت کرے، رات میں اللہ تعالیٰ کی قیام کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرتے تھے، یعنی کہ دین کے لیے جو ہے آپ جہاد کرتے تھے، اور اس میں کوئی کچھ کوتاہی بھی نہیں تھی، یعنی کہ اس میں کچھ بدلاؤ بھی نہیں تھا، یعنی کہ کچھ بھی چینجز نہیں تھے، آپ ایسی عبادت کرتے تھے، 1000 مہینے جو ہے آپ عبادت میں تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کرے، ایک ولی کا ذکر کرے جو بنی اسرائیل کا ولی ہے، پچھلی امت کے ولی کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذکر فرما رہے، یعنی کہ اللہ کے ولی کا ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم دیکھیں اللہ کے ولی کا ذکر کیوں کرنا، اب ان کے عمل، ان کے باتیں ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کا ذکر نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ کے ولی کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ کے ولی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اللہ کے ولی کا ذکر کرنا، تو ہمیں بھی اللہ کے ولی کا ذکر کرنا، جب ہم اللہ کے ولی کا ذکر کریں گے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی ملے گا، یعنی کہ آپ کا ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ولی کا جب ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کے ولی تھے، آپ بڑے عبادت گزار شخص تھے، آپ 1000 مہینے 1000 رات جو ہے 1000 مہینوں کی راتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور صبح جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ جو ہے راہ میں جو ہے جہاد کرتے تھے، یا کہ نہ نیند ہے نہ چین ہے، کیسی عبادت گزار شخص تھے دیکھیے۔ تو جب یہ بات اللہ کے ولی کا جب تذکرہ ہوا، جب ذکر کیا گیا، جب آپ کے بارے میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا بنی اسرائیل کے ولی کا ذکر، تو وہاں پہ جو صحابہ جیسے مقدس جماعت، جو ایمان والے جماعت جو تھی، ان کے دل میں بھی جو ہے خیال آیا، یعنی کہ تڑپ اٹھی کہ کاش ہمیں بھی جو ہے ویسی عبادت کرنے کا جو ہے ہمیں بھی جو ہے شرف ملتا، یعنی کہ ہمیں جو ہے جیسے وہ ولی تھے ان کے جیسا ہمیں بھی جو ہے ویسا عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرتے، یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ بات یہ بھی پتا چل رہی ہے بنی اسرائیل کے شخص ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ولی ہے، اور یہ پچھلی امت کے ولی ہے، اور ہم کیا ہے امت محمدیہ ہے، یعنی کہ یہ امت محمدیہ کے بھی نہیں ہے، اب پچھلی امت کے شخص ہے، اور ان کے عبادت کو دیکھ کر یہاں صحابہ کے دل میں جو ہے یہ تڑپ پیدا ہوئی، یعنی کہ آپ لوگ کے دل میں جو ہے خیال آیا کہ آکاش ہمیں بھی جو ہے یہ موقع ہمیں بھی ملتا، تو یعنی کہ جب آپ لوگوں کے دل میں تڑپ اٹھی، یعنی کہ بات یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا سنیں، یعنی کسی کے بارے میں اچھے عمل کو ہم دیکھیں، دین کے تحت جب ہم عمل کو دیکھیں، ہمارے دل میں یعنی کہ مسلمان کے دل میں یہ تڑپ اٹھنا کہ ہم بھی کاش جو ہے ایسے ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے بھی ایسے دین کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، جب ہم یہ دعا کریے نیک انسان کے دیکھ کر، ہم جب یہ نیکی کے لیے ہم جب دعا کریں گے تو ہم دعا کرنا چاہیے، جب اچھی چیز دیکھیں تو ہم اچھے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، جب بری چیز سنیں، بری گناہوں کی جب کسی کے بارے میں سنیں تو ہمیں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے سامنے، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے معاف کر دے، اور ہمیں بھی جو ہے حفاظت کرے، یعنی کہ اب بنی اسرائیل کے شخص کو دیکھ کر صحابہ کے دل میں جو ہے خیال اٹھا، یعنی کہ تڑپ اٹھ کے کاش ہم بھی جو ہے ان کے جیسا عبادت کر سکے، یعنی کہ ان کی عبادت غرض
فرض کے لیے نہیں تھی، ان کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، یعنی کہ ان کا عمل جو تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا، یعنی کہ وہ بنی اسرائیل کے ولی کو دیکھ کر ان کے دل میں تڑپ اٹھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم کسی کے دل کو، ہم کسی کو دیکھیں نیک کام کرتے ہوئے دین کے تحت، تو ہمارے دل میں بھی تڑپ اٹھنا کہ ہم بھی کاش ہم یہ جو ہے عمل کر سکے، تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ ہم ارادہ کریں گے، نیک ارادہ کریں گے، تو یہی نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف یہ ہمیں بھی دل میں جو ہے تڑپ اٹھنا ہے۔ تو اب دیکھیے بنی اسرائیل کے شخص کے ولی کا جو ہے یہ واقعہ، یعنی کہ بارے میں جب ولی کے بارے میں جب سنا تو صحابہ کے دل میں جو ہے تڑپ اٹھی، احساس جگا کہ کاش ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کرتے، یعنی کہ جب جو ہے 1000 مہینے، یعنی کہ 1000 مہینے، اب ہم نے دیکھیے ہماری عمر مبارک تو اتنی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کاش ہمیں بھی جو ہے یہ شرف دیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے یہ عطا کرتے۔ تو جب یہ ان کے دل میں تڑپ اٹھی، جب ان کے دل میں احساس ہوا، جب یہ احساس ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کا دربار سجا ہوا ہے، میرے حبیب کی امت کے دل میں جو یہ خیال آیا ہے، تو ان کے خیال کو جو ہے رد نہیں کیا، اور رد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے حکم دے کر بھیجا، اور جو ہے جب جو ہے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی گئی، یعنی کہ آیت بھیجی گئی، وہ آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرماتا ہے کہ اے حبیب اس کلام مقدس کو جو ہے شب قدر میں نازل فرمائے، یعنی کہ نزول قرآن، یعنی قرآن کو جو ہے اللہ پاک نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور فرماتا ہے اے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب کیا تم جانتے ہو، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر کس شان کی شان ہے، شب قدر کی کیا عظمت ہے، یعنی کہ شب قدر کی کیا وہ قدر کی رات ہے، کیسی شان والی رات ہے، یعنی کہ یہ رات 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، یعنی کہ بھلائی والی رات ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر اولا ہے، یعنی کہ اب دیکھیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کیا ہوا، اس سے پہلے وہ رات آئی تھی کیا؟ اس سے پہلے یہ رات آئی بھی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے یہ رات میں قرآن بھی نازل ہو چکی تھی، مگر یہ رات میں جو ہے 1000 مہینے کا جو ہے فضیلت بتائی نہیں گئی تھی، 1000 مہینے کی عبادت گزاری نہیں بتائی گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے ولی کا جب ذکر کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ کے ولی کا ذکر کیا گیا تو صحابہ کی جماعت کے دل میں یعنی کہ یہ خیال آیا کہ کاش ہمیں بھی جو ہے یہ جو ہے شرف عطا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی جو ہے یہ عطا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا دوست ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہت، اللہ تعالیٰ ہم نے کیا دیکھا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری چاہت پہ ٹک جاتا ہے تو میں اس کی چاہت کو پوری کر جاتا ہوں، یعنی کہ صحابہ کی جماعت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو انہوں نے اپنا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ثابت قدم رکھا، یعنی کہ اسلام ایمان احسان پر ٹک گئے، تقوی توحید پہ ٹک گئے، جب اس پہ ٹک گیا تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پوری کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کو ہی پورا کر دیا، یعنی کہ ہمیں بھی دیکھیں ہم کیسی چاہت رکھ رہے ہیں، ہم دین کی چاہت رکھ رہے ہیں کیا، ہم دنیاوی چاہت رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، میرے صحابہ یعنی کہ صحابہ اللہ تعالیٰ جو ہے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، جب دوست دیکھیے ایک دوست کو کیسا دیکھتا ہے، کیسا ٹریٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایک دوست کو کیسا ٹریٹ کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی مرضی، ہر چیز دیکھتا ہے، یعنی کہ اس کی پسند، تو ہم دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری چاہت کو جو ہے پوری کرے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں شب قدر یعنی کہ یہ رات کیسی فضیلت والی رات کیسی ہوئی، صحابہ ہم دیکھیں ہمیں جو ہے ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ ہم امت محمدیہ میں آئیں گے، ہمیں بن مانگے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور ان صحابہ کا جو ہے صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہمیں جو ہے یہ رات ملی، یعنی کہ یہ رات شب قدر کی رات کیسے ملی؟ بنی اسرائیل کے ولی کا جب ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مبارک زبان سے جب یہ تذکرہ ہوا تو بنی اسرائیل کے ولی کا جب ذکر ہوا تو یہاں کے صحابہ
یعنی کہ امت کے صحابہ جب ان کے دل میں جو ہے خیال پیدا ہو کاش ہمیں بھی، تو یہ جو رات ملی وہ یہ رات ہمیں جو ہے ان کی طرف سے ملی، یعنی ان کے صدقے ملی۔ تو یہ رات عام رات نہیں ہے، یعنی کہ یہ رات ایسی رات ہے، یہ 1000 مہینے سے بھی افضل بتایا، 1000 مہینے سے بھی افضل بتایا گیا، یعنی کہ اولا بتایا گیا، درجے نے بتائے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جو ہے ہمیں فری میں جو ہے ہمیں یہ رات ہمیں ملی۔ یعنی کہ ہم دیکھیں ہم کیسا، ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ کیسا ثابت قدم رکھے۔ وہ جو ہے صحابہ جیسی مقدس جماعت اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ جب ثابت قدم رکھے تو انہیں جو ہے بدلے میں کیا ملا؟ ان کی چاہت کو پورا کر دیا گیا، اور ہمیں جو ہے ان کی چاہت پہ ہمیں جو ان کے صدقے جو ہے ہمیں یہ رات ملی۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا چاہت کو ہم قبول، ہم چاہت کو کون سے چاہت کو اپنا رہے؟ کیا ہم دین کی چاہت کو اپنا رہے؟ کیا ہم دنیا کی چاہت کو اپنا رہے؟ ہم دیکھنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ دین، تو ہمیں دین سیکھنا ضروری ہے۔ دین سیکھیں گے تو ہم جو چاہیں گے ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ شب قدر جو رات، یہ رات جو ملی ہے ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے، اور صحابہ جیسی مقدس جماعت سے یہ ملی ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ دیکھیے ہمیں جو مل رہی ہے یہ رات ایسی رات ہے، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تو یہ فضیلت والی رات یعنی کہ اسے ہمیں جو ہے اسے ہمیں جو ہے حاصل کرنے کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں ایمان سیکھنے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ سیکھیں گے تو ہم دیندار بنیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ثابت قدم رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری چاہت کو پورا کریں گا۔ تو ہمیں یہ چاہت کو ہمیں اپنانا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی کہ یہ رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ایمان ہمیں سیکھنا ضروری ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں جو ہے عبادت کرنا ہے۔ تو ایمان سیکھیں گے تو ہی ہماری عمل کو اللہ پاک جو ہے قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے۔ اور اور حدیث شریف میں، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی آئی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارک سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا، یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا کہ رمضان کا مہینہ جسے ملتا ہے، یعنی کہ جسے ملتا ہے اور اس کا وہ خیال نہیں کرتا ہے تو بدوا دی گئی ہے۔ تو ہمیں رمضان کی قدر کرنا ہے، اور رمضان میں جو اللہ پاک نے ایک شب عطا کی ہے اس کا بھی جو ہے ہمیں جو ہے اس کا بھی جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ یعنی کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر بتایا گیا۔ تو جو اس شخص اس رات کو محروم رہ گیا وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا۔ تو محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ یعنی کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تو یہ رات کو ہمیں جو ہے حاصل کرنے کے لیے، فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ تو ایمان سیکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری چاہت کیا ہے، ہم دیکھیں کہ ہماری چاہت کیا ہے، دین کے تحت یا دنیا کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میری چاہت پہ ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ہم مکمل طور پہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گارنٹی دے رہا ہے کہ گارنٹی دے رہا ہے، یعنی کہ صحابہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں پہ نسبت بھی بتائی گئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے شوق رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے پیدا ہو، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے خواہش رکھی کہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں، اور ہم دیکھیں ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بن مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یعنی کہ نسبت سے ہمیں 1000 مہینے کا عبادت ایک رات میں ہمیں مل رہی ہے، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ یعنی کہ اتنی راتیں صحابہ کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک، یعنی کہ راتیں چلے گی مگر پھر بھی جو ہے ہمیں جو ہے رات ملی، یعنی کہ صحابہ کی طرف سے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا جو ہے یہ شرف ملا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے ایک تو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ شب قدر کی رات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے قرآن بھی نازل فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہاں پہ جو ہے، اب جب ہم اللہ کی چاہت پہ ثابت قدم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری چاہت کو پورا کرے گا۔ دیکھیں صحابہ جیسی مقدس جماعت جو ہے اللہ کی چاہت پہ ٹکے، تو اللہ کی چاہت پہ جو ہے یہ ہمیں شب قدر ہمیں ملی ان کے صدقے، اور یہ جو ہے قیامت تک ہمیں یہ پیش آتے جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، بلندی جو ملتی ہے ایمان کے سے ہی ملتی ہے، تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ رات کی حکمت کیا ہے، اب یہ رات ملی کیا ہے، یہ رات جو ملی ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ ہر نبی کو اللہ پاک نے جو ہے معجزے عطا کیے، یعنی کہ ہر نبی کو جو ہے اللہ پاک نے کئی معجزے عطا کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو ہے آپ کو جو معجزہ ملا، جب آپ پھونک مارتے تو وہ آپ کی پھونک میں جو ہے وہ شان عطا کی تھی اللہ پاک نے، جو ایک مٹی کو جو پرندہ بنا دیے، پرندے کی شکل میں بناتے تو جب وہ پھونکے تو جو زندہ ہو جاتا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کی تھے، جو اندھا ہوتا اسے بینائی مل جاتی تھی۔ تو یہ کیا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے کئی معجزے عطا کی، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہے اللہ کے حبیب کی امت کو، اللہ پاک کو پتا تھا کہ یہ بہت ترقی کریں گے، ایک مہینوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں طے کریں گے، تو اللہ پاک کو پتا تھا، تو اللہ پاک نے 1000 مہینے سے بہتر جو ہے یہ جو ہے ہمیں 1000 مہینے والی رات جو ایک رات میں بتا دی ہے، یعنی کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ رات کہاں ہے؟ رمضان المبارک میں رکھا ہے، یعنی کہ یہ بابرکت مہینے میں رکھا ہے، یعنی کہ یہ آخری عشرے میں بتایا گیا، یعنی یہ کون سی رات ہے؟ سے روایت میں آتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو امت پر اور بتا دیا، فرما دیا کہ رمضان میں جو ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب رمضان کے چاند بھی نہیں دکھتے تھے تو اعتکاف فرماتے تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو ہے رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے جو ہے اعتکاف کرتے تھے، یہ پہلے اشرے میں بھی جو ہے اعتکاف کیا، سیکنڈ اشرے میں بھی جو ہے اعتکاف کیا، تیسرے اشرے میں، یعنی کہ پہلے دہا میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے دہا میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے دہا میں بھی جو ہے اعتکاف فرمایا۔ ہمیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے باسوا ہوا، یعنی کہ عبادت کے باہر گزرا، لیکن سرکار جب بھی آرام کرتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتے، جب بھی چلتے تو جو ادائیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتی، یعنی کہ یہ خاص عبادت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شب قدر کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اسے ہمیں جو ہے محروم نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اب یہ رات کا پتہ چلنے کے لیے امت کو خصوصی اس کی قدر کرنے کے لیے بتایا، یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ شب قدر کو رمضان کے آخری حصے کے دہے میں جو ہے تلاش کیا کرو۔ تو ہم نے دیکھا آخری دہے کے حصے یعنی کہ 21 23 25 27 29، تو اس میں ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کہا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی نہ کوئی رات جو ہے ظاہر کر دے گا، تو جب ہم جاگو گے تو شب قدر کو پالیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہتمام کر بتایا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان کے آخری دہر میں عبادت کا آپ کا عمل، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل ہوتا تھا کہ نرالا انداز ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ کسی وقت پہ نہیں ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آخری دہا جب داخل ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنی رات کو زندہ فرماتے تھے، رات کو زندگی دیتے تھے، رات کو زندگی کیسا ملتی ہے؟ عبادت سے ملتی ہے، رات بھی زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر لمحے بھی باحیات بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پہ میسج دے رہے کہ اپنے وقت کو مردہ نہ بناؤ، زندہ رکھو۔ وقت کو زندگی کیسے ملتی ہے؟ جو لمحہ ہمارا اطاعت خدا میں گزارتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے، درود شریف میں ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے درود شریف اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کرنا ہے، تو یہ ذکر، یہ درود شریف، یہ عمل جو بھی کریں گے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا ہے، جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شب قدر کی فضیلت بھی ہمیں جو ہے عطا کریں گا، یعنی کہ شب داری کو ہمیں جو ہے یہ عبادت ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو ہے تشریف لائے، یعنی کہ آپ جب تشریف لائے، جو ایک صحابہ جو ہے سو رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فرمایا، اے علی، یہ صحابہ جو ہے یہ صحابہ سو رہے ہیں، ان کو جگاؤ
تاکہ وہ وضو کر کے آئے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے پاس گئے اور جا کر جو ہے انہیں اٹھایا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر خیر کے کام میں جو ہے سبقت فرماتے ہیں، یعنی کہ ہر نیکی میں آپ آگے رہتے تھے، اور ہر ایک سے پہلے اپنے اس، تو آپ نے فرمایا کہ آپ خود آپ جو ہے انہیں اٹھا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اے علی، اے علی، اے علی، مجھے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت العالمین بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر وہ تمہارے جاگنے پر انکار کر دیتا تو وہ اس کا اور انکار کر دیتا تو اس کا عمل ایسا ہوتا، وہ کافر تو نہیں ہوتا، تمہارا انکار کرنے سے کفر نہیں ہوتا، اگر میں جگاتا تو اگر انکار کر دیتا تو اس کے ایمان کے یہ ایمان میں ایمان چلے جاتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عنایت تو دیکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو اس رات میں، یعنی کہ یہ رات ایسی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پہ ہمیں اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں چاہیے کہ اس رات کی جو ہے قدر کرنا ہے اور اس رات کی جو ہے عبادت کرنا ہے، اور یہ عبادت جو ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو ہے ہم عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس حکم کو ماننا ہے۔ دیکھیں، ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اٹھانا نہیں چاہا، کیوں نہیں اٹھانا چاہا؟ اگر اٹھائیں گے تو وہ انکار کر دیے تو وہ کافر ہو جائیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ انہیں اٹھانے کے لیے، یعنی کہ بات یہاں پہ سمجھنے کے لیے، یہ واقعہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو ہمیں اس رات کو جو ہے قدر کرنا ہے، اس رات کو ہمیں اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہم نے حدیث شریف میں بھی دیکھا، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا گیا ہے، تو ہمیں جو ہے اس رات کو جو ہے ہمیں یہ عبادت گزار بنانا ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس جب قبول ہوگی، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہی قبول ہوگی۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے، اور ایمان والے جب بنیں گے تو ہم جو ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے اسے قبول ہوگی۔ تو یہ رات بڑی رات ہے، اور یہ رات ایسی رات ہے، یہ رات نسبت کی رات ہے، یہ رات ایسی رات ہے جو کہ ایک ولی کے ذکر سے جو ہے ہمیں یہ رات ملی ہے، اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی جو ایمان والی امت ہے، ان کے صدقہ جاریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جاریہ سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ رات ملی، ہمیں ایزیلی مل گئی، تو ہمیں ایزی نہیں لینا ہے، شب قدر کی ہمیں قدر کرنا ہے، اور یہ شب قدر کی قدر کرنا ہے ہمیں، اور یہ قدر کریں گے یہ تو ہمیں جو ہے ہم یہ جو ہے رات کی فضیلت کا لطف اٹھا سکیں گے، اور یہ فضیلت ملنے کے لیے ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا، کیا سیکھنا ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جب اللہ کی چاہت پہ ہم ٹکیں گے تو ہماری چاہت پوری ہوگی، کیونکہ دیکھیے صحابہ کی جماعت، دیکھیے مقدس جماعت اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ جب ٹک گئے تو یہ رات ملی، ان کے صدقے ہمیں یہ رات ملی، تو ہم بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ٹکے، جب یہ دین پہ جب ہم ٹکیں گے تو ہماری چاہت بھی ہم پورا کر سکیں گے، اور ہمیں جو ہے یہ رات جو ملی ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، یعنی کہ آپ کے صدقہ ذریعے سے جو ہے یہ رات ملی ہے، تو ہمیں یہ رات کا لطف اٹھانے کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہمارے دل میں تصدیق کرنا ضروری ہے۔ یہ کریں گے تو ہم جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے قبول ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے سننے اور کہنے سے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔